تقاضوں سے دوچار ہیں اور بہت سارے فتنے ان کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں۔ ایسے حالات میں ہم علماء کی اور طلباء کی ذمہ داری ہے کہ ہم یہ جاننے کی قرآن کریم کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ان حالات سے نکلنے کا کون سا راستہ ہو سکتا ہے جس کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ انفال میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اس آیت کریمہ میں خاص طور پر حالات میں پھنسے ہوئے مسلمانوں کے نکلنے کے نسخے کو بیان کیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، جب تمہارا سامنا ہو کسی جماعت سے۔ قرآن کریم کے اسلوب اور انداز پر غور کیجیے کہ قرآن کریم نے کسی بھی جماعت کو، چاہے وہ کتنی بھی طاقتور کیوں نہ ہو، کتنے ہی اسباب وسائل اس کے پاس موجود کیوں نہ ہو، قرآن کریم نے لفظ استعمال کیا ہے فئہ۔ فئتن کہتے ہیں ایسی جماعت کو جس کا مقابلہ کرنا انسان کے لیے آسان ہے۔ تو سب سے پہلے مسلمان اس بات کے لیے تیار ہو جائے کہ ہمارے سامنے کتنا ہی بڑا طاقتور دشمن کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا فتنہ کیوں نہ ہو، ہم اس کو ہرگز طاقتور نہ سمجھیں، اس لیے کہ اللہ سے بڑا طاقت والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے دل میں کبھی خیال پیدا نہ ہو کہ ہندوستان میں اکثریت کے پاس طاقت ہے اور یہاں ایک بڑی فوج اور پولیس ہے، اس کے پاس طاقت ہے۔ حالات نہیں بدل سکتے، حالات کتنے ہی بگڑے ہوئے کیوں نہ ہو، تلواروں کے نیچے، بندوقوں کے سائے میں اور توپ کے دہانے پر کھڑے ہو کر ایک منٹ کے لیے بھی مت سوچنا کہ اللہ کے علاوہ کسی میں طاقت ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں جو کام کرنا ہے فَاثْبُتُوا، ثابت قدم ہو جاؤ۔ ثابت قدم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں اپنے عقائد کو درست کرنا ہوگا، عقائد کو معلوم کرنا ہوگا۔ آج مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو عقائد سے محروم ہے، اس کو معلوم نہیں کہ ایک مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، اس کو معلوم نہیں کہ ایک مسلمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ بلکہ مسلمانوں کا بڑا طبقہ ایسا ہے جو مغربیت سے متاثر ہو کر اسلامی عقائد کے سلسلے میں شکوک و شبہات کا شکار ہے۔ ایسے حالات میں ہم ثابت قدم کیسے رہ سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ضروری ہے اور اپنے عقائد کو اس کے لیے ہمیں اپنے عقائد سے واقف ہونا ضروری ہے۔ تو دوسری چیز قرآن نے کیا بیان کی ہے؟ اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ، کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ وہ دو چیزیں ہیں جس کو قرآن کریم نے بنیادی حیثیت دی۔ ایک یہ کہ ایمان پر مضبوطی کے ساتھ ثابت قدمی، اور دوسرا یہ کہ کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر۔ یہ کسی بھی طریقے کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اور کتنے ہی بڑے فتنے اور چیلنجز کو ختم کرنے کے لیے اولین وہ نسخہ ہے جس کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ثابت قدمی کے ساتھ ایمان پر جمے رہیں اور حالات کا مقابلہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک ہم سب کو ایمان پر ثابت قدم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔